لنا ما مدى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت دنيا خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لائق صد احترام علماء کرام، ائمہ مساجد، معزز حاضرین و سامعین، آپ حضرات کے سامنے سورہ الفاتحہ سے آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. خالق کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ کلمہ حق زبان پہ جاری فرمائے. ہم سب کو قرآن و سنت کے نور سے مستفیض فرمائے. معزز سامعین، آیتوں کا ترجمہ آپ پہلے سماعت فرما بھی چکے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی تیری، استعانت بھی تجھ سے. یہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں. تفسیر کے حوالے سے، روح المعانی کے حوالے سے سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کے حوالے سے کچھ میں نے اس کی وضاحت کی تھی. اس کا ایک مقام جو ہے تفسیر کا بہت زیادہ لمبی تفسیر فرمائی ہے مفسرین نے. تو بطور تمہید یہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں ارشاد فرمایا وَعِنْدِي أَنَّ التَّكْرَارَ لِلْعِشَارِ أَنَّ حیثیت تعلق العبادت به تعالی غیر حیثیت تعلق طلب الاستعانة منه سبحانه ولو قال إياك نعبد ونستعين لتوهم أن الحیثیت واحدة والشان ليس كذلك إذ لا بد في طلب الإعانة من توسط صفة ولا كذلك في العبادة. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عبادت ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہے اور استعانت کی حیثیت کچھ اور ہے. اس کو آپ گفتگو کی اگر بنیاد سمجھیں تو بہت زیادہ آسانی رہے گی.
فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ ایاک دو دفعہ ہے، حالانکہ لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے ایک مرتبہ بھی ایاک ہوتا تو مفہوم بن جاتا ہے، ایاک نعبد و نستعین معنی وہی بنتا ہے، لیکن ایاک یہ دو دفعہ آیا ہے تو مفسر فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ عبادت کا معاملہ کچھ اور ہے، استعانت کا معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے یہ الگ الگ ہے، اس کے معاملے الگ ہیں، اور اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ عبادت کے سلسلے میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بندہ خالق کائنات جل جلالہ کی عبادت کرتا ہے، درمیان میں کوئی اور واسطہ نہیں ہوتا، لیکن استعانت میں درمیان میں واسطے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کو کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے، اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے آج اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر تھی، لیکن کچھ ساتھیوں نے مجھے یہ بتایا کہ مزید کچھ اس کی تفسیر مطلوب ہے، تو میں نے کہا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جب تک کہ مطلوب ہے بندہ اسی کو بیان کرتا رہے، کیونکہ مقصد تو یہ ہے ہمارا کہ ہمیں قرآن حکیم کا جو نور ہے وہ مستفیض کرے، مقصد ٹوٹل پورا کرنا نہیں اور آگے جانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سے ہدایت نصیب ہو، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ہمیں سمجھ آ جائے، تو اس لیے مزید اس کی تفصیل کے لیے آج دوبارہ اس عنوان کو قائم کیا ہے۔ تو یہی جو مفسر نے ارشاد فرمایا اسی کو ہم بنیاد بنائیں گے کہ جو عبادت ہے اس میں کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا، استعانت میں ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم جو ہے وہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یعنی استعانت کا جو تعلق ہے اور اس کی نسبت صبر کی طرف بھی جا رہی ہے اور نماز کی طرف بھی جا رہی ہے، جبکہ نماز میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ پاک ہم استعانت صرف تجھ سے ہی کرتے ہیں، تو خالق کائنات نے ہی ارشاد فرما دیا کہ استعانت تم نماز سے بھی کر سکتے ہو، استعانت تم صبر سے بھی کر سکتے ہو، تو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ایاک نعبد ہے عبادت اس کا معاملہ اور ہے، وہ ایاک نستعین جو استعانت ہے اس کا معاملہ اور ہے۔ اب استعانت میں جو درمیان میں وسائل ہیں، اسباب ہیں، ہم نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے، پھر ہمارے فہم کے قریب یہ معاملات چلے جائیں گے کہ استعانت میں اسباب ہے، استعانت میں مجاز ہے، اس بات کو ہم سمجھیں، اور سب سے پہلے اس کی تفصیل میں نے مناسب سمجھا ہے کہ بہت قریب دور کے حوالے سے سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ عام مطلب کہ وائز یا خطیب لوگ کوئی چیز بیان کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بڑے مشہور ہوں، عالمی شہرت یافتہ ہوں، تو ان کی بات دلیل اور حجت نہیں ہوتی، کوئی بھی ان کو لیبل لگا ہوا، مثال کے طور پر شیخ اسلامی کا لیبل لگا ہوا، مفکر اسلام کا لیبل لگا ہوا، شیخ القرآن کا لیبل لگا ہوا، تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم دلائل کو اس طور پہ پیش کریں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا دماغ اور ہمارا ذہن کسی تردد میں نہ جائے،
بلکہ ہم حقائق کو سمجھیں. تو یہ قریب دور کے حوالے سے میں نے سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ایک کتاب ہے اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ کتاب ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی، براہ راست آپ کی تصنیف ہے. ایک ہوتے ہیں ملفوظات. ملفوظات میں یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کوئی بات کرتے ہیں تو سامعین لکھ لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں ان کو فلاں آدمی نے ترتیب دی ہے. تو ملفوظات کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ جو لکھنے والا ہے، ترتیب دینے والا ہے، بس اوقات اس سے کوئی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو براہ راست تصنیف ہوتی ہے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اور اس میں بھی ایک ضابطہ ہے. تصانیف میں بھی ایک ضابطہ ہے کہ بسا اوقات کاتب سے غلطی ہوتی ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاتب خیانت بھی کر دیتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے دین اسلام کی حفاظت کا مکمل طور پہ انتظام فرما رکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی کا دور ختم ہوا تو اور نبی آ گیا، جب اس کا دور ختم ہوا تو اور نبی آ گیا. تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی ہیں، اور کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا. تو اس دین نے قیامت تک محفوظ ہو کے پہنچنا ہے. تو اس دین کی حفاظت کے انتظامات خالق کائنات جل جلالہ نے مکمل طور پہ فرمایا ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات تصنیف کے اندر اگر کوئی شخص خیانت کرتا ہے تو اس تصنیف کو دوسری تصانیف پہ پیش کیا جاتا ہے. اگر کوئی خرابی ہو رہی ہو تو پھر اس کو علماء نوٹس میں لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب ہو اور اس میں کوئی ایسی بات ہو جو اس کے خلاف ہو جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات ہو جو اس کے خلاف ہو جس کو نوٹ کیے امام غزالی اور امام رازی نے. مثال کے طور پہ اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ جو خلاف جا رہی ہو اس نقطۂ نظر کے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے، امام مالک نے لکھا ہے، بڑی ہستیوں نے، تو اس کے اوپر اس کو پیش کرتے جائیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اصل جو جمہور اور اجماع کا نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے. جب وہ سامنے ہوگا تو کتاب کی غلطی اور خرابی سامنے آ جائے. یعنی اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کتاب پیش کر دی جائے تو اس کا جو ہے نا ہر حرف حجت بن جائے. وہ اس وقت حجت اور دلیل بنے گا جب اجماع اور جمہور اس کو قبول کرے گا. تاکہ وہ کتاب کے اندر بھی اگر کوئی چوری کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے تو اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص کتابوں کے اندر تبدیلی کرے جس طرح کی ہوتی ہے اور وہ پکڑی جاتی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری آپ کی کتاب کشف المعجوب کے اندر کسی نے کوئی غلطی کرنے کی کوشش کی. وہ ایک باب ہے جس میں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس کے اندر کسی نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، علماء نے گرفت کی اور دوسرے نسخوں کو سامنے کیا کہ پہلے والے نسخوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ خالی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ پکڑی گئی. تو اس لیے جو دلیل ہوتی ہے نا اس کو بھی پیش کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے اور اس کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے، پھر وہ دلیل جا کے دلیل بنتی ہے. ایسے نہیں کسی کو تقریر سن کے بندہ کہے کہ دیکھو جی فلاں آدمی یہ تقریر کر رہا تھا تو وہ فٹافٹ دلیل نہیں بنتی. تو میں بہت قریب کے حوالے سے، کیونکہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کم از کم جس صدی میں ہم جا رہے ہیں اور پیچھے جو 14ویں صدی ہے اور 13ویں صدی ان کو بھی آپ رہنے دیں، کیونکہ یہاں ہی زیادہ خرابی ہوئی ہے 14ویں صدی کے اندر. یہ جو افراط و تفریق ہوا ہے نا، نئی نئی اصطلاحیں بنی ہے، یہ 14ویں صدی کے اندر بنی ہے اور گروپ بندی ہوئی اور خرابیاں ہوئی 14ویں صدی کے اندر. اس لیے میرے یہاں اس درس میں جو زیادہ تر دلائل ہوں گے ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ 12ویں صدی سے پیچھے پیچھے ہو.
پیچھے پیچھے ہوں اور پھر ان کا جو سلسلہ سند ہے وہ آگے تک پہنچتا ہو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایسے درمیان میں کوئی ایسے کیڑا مکوڑا اٹھے اور کوئی کتاب لکھ کے چلے جائے, نہ جس کی سند پیچھے جاتی ہو نہ آگے جاتی ہو, وہ بھی دلیل نہیں بنتی. دلیل وہ ہوگی جس کو وہ مصنف وہ عالم آگے تک دلیل کو چلائے گا. لیکن احادیث ہے نا, تو احادیث کے اندر سند چلتی ہے. بسا اوقات سند کے اندر کوئی کمزوری ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے, حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن سند کی وجہ سے اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس کی سند ٹھیک نہیں, لہذا اس میں ذوق ہے. تو اگر سند کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا جا سکتا ہے تو سند کی وجہ سے کسی مصنف کی کتاب کو کیوں نہیں ضعیف کہا جا سکتا؟ اس لیے کتاب بھی وہ ہوگی کہ جس کی سند مضبوط ہو اور اس کا سلسلہ آگے تک ملتا ہو اور جمہور اور اجماع کی جو رائے ہے اس کتاب کے اوپر متفق ہو, پھر جا کے وہ دلیل بنتی ہے. دلیل آسانی سے نہیں بنتی شرع شریف کی. تو اس لیے میں نے کہا کہ جو ضرورت محسوس ہوئی دوستوں کو, تو میں نے کہا چلو قریب کا میں حوالہ دیتا ہوں. وہ سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا حوالہ ہے. اسی اعتبار سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو آیت ہے اس کی تفسیر کے حوالے سے باقاعدہ یہ سوال کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, تو اس کی تفصیل میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں. بہت مشکل بات ہے کیونکہ آپ بہت بڑے جید عالم تھے, آپ کو پتہ ہے, پھر ولی بھی تھے, آپ ولی بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں, تو بڑی فنی علمی گفتگو فرماتے ہیں. تو میں تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح آپ کو سناؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ استعانت بمانا اس امر کے کہ مستعان منو کو مظہر اون جانے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالی شانہ کے کارخانہ حکمت و اسباب میں یہی امر جاری ہے کہ ہر چیز کے اسباب بنائے ہیں اور ہمیں ان اسباب کے استعمال کا حکم دیا ہے. پس کارخانہ اسباب و حکمت پر نظر کرنا اسی کا متقاضی ہے, لہذا یہ مدد مانگنا مخلوق سے ممنوع نہیں. یہ مدد مانگنا مخلوق سے ممنوع نہیں اور نہ یہ ایاک نستعین کے معنی کے خلاف ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وتعاونوا علی البر والتقوی, دلیل دے رہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مخلوق سے جو مدد ہم لے لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اللہ کی امداد کا یہ مظہر ہے تو امداد اللہ کی, لیکن اللہ کی امداد ان کے اوپر ظاہر ہو رہی ہے. اس نظریے سے اور اس عقیدے سے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تم مدد کرو. تو لہذا اگر یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی جو امداد ہے اس کے مظہر ہے, اس طور پہ جب جو ہے وہ استعانت لی جائے تو یہ ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ قرآن حکیم کی یہ آیت بھی آ گئی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى سے یہی بات ظاہر ہے, یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. پس یہ کہنا کہ مطلق مدد کا طلب کرنا جناب باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور اسی میں منحصر ہے اور کسی طور پر بھی مخلوق سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی مستعان حقیقت میں جو مددگار ہے وہ تو ہے رب العالمین, لیکن اس کی امداد بسا اوقات مخلوق کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. امداد اسی کی ہوتی ہے لیکن ظاہر ہوتی ہے مخلوق کے ہاتھوں پر, تو اس امداد کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے یہ خلاف نہیں. یہ ارشاد فرمایا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اور بہت زیادہ یہاں پہ آپ نے اس کی
وضاحت فرمائی ہے. میں نے تھوڑا یہ برکت کے لیے پڑھ دیا ہے, کچھ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امداد کا مظہر مخلوق بنتی ہے. یعنی امداد تو اللہ پاک کی ہوتی ہے لیکن وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے مخلوق کے ہاتھ پہ, مخلوق کے ہاتھ پہ. اب جو اس میں اسباب ہیں وہ ظاہری بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی بھی ہو سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی امداد مخلوق کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتی ہے, وہ چونکہ اللہ کی امداد ہے تو وہ جس طرح چاہے اپنی امداد ہم تک پہنچا دے. تو اس کے اسباب ظاہر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے جو اسباب ہیں وہ باطنی بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں نا کہ اسباب اگر ظاہری طور پر ہوں تو پھر تو ہے ٹھیک, لیکن اگر اسباب باطنی ہوں تو پھر اللہ کی امداد نہیں آ سکتی, تو یہ غلط بات ہے. کیوں کہ سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ پاک کی جو امداد آئی ہے تو بسا اوقات وہ اسباب ظاہر نہیں تھے بلکہ وہ اسباب مخفی تھے. تو مخفی اسباب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی امدادیں جو ہے وہ نازل ہوتی رہی اور اب بھی نازل ہو رہی ہیں اور قیامت تک وہ نازل ہوتی رہیں گی. لہذا اس کو اس بات کے اندر پابند کر دینا کہ اگر اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اسباب ہمیں محسوس ہو رہے ہیں تو پھر تو اللہ کی امداد جو ہے وہ آ سکتی ہے ورنہ نہیں آ سکتی. تو یہ کس مفسر نے لکھا ہے, یہ کس امام نے لکھا ہے, یہ کس محدث نے لکھا ہے؟ آپ ان 2 صدیوں سے باہر نکل جائیں, 13ویں صدی سے بھی باہر نکل جائیں, 14ویں صدی سے بھی باہر نکل جائیں. اس سے پیچھے کا حوالہ ہمیں مطلوب ہے کہ جس میں کسی مفسر نے, محدث نے, فقیہ نے یہ لکھا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی امداد ہے وہ ظاہری اسباب کے بغیر نہیں آ سکتی, مخلوق تک نہیں پہنچ سکتی, یا ظاہری اسباب کے علاوہ وہ مدد نہیں مانگی جا سکتی مخلوق سے, کہ باطنی اسباب ہو ظاہری نہ ہو. تو یہ درمیان میں فرق کیا جائے. قرآن و سنت کے حوالے سے اس قسم کی کوئی تشریح جو ہے وہ موجود نہیں ہے. میں کچھ حوالے آج آپ حضرات کے سامنے وہ لایا ہوں, میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا, لیکن میں تمہیداً یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ جو قادر مطلق ہے اور وہ طاقتوں والا ہے اور اس کائنات کے نظام کو وہ چلانے والا ہے, وہ صرف ان حصی اور نظر آنے والے اسباب کا پابند نہیں ہے, وہ باطنی اسباب کی پیدا فرما سکتا ہے. تو دیکھیے اس کی جب سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر ہم کیوں یہ زور لگاتے ہیں کہ جناب وہ جو مخلوق کی امداد ہے اگر وہ تحت الاسباب ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر فوق الاسباب ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اگر فوق الاسباب ہو گئی ہے لیکن اللہ کی امداد آ رہی ہے تو پھر ہمیں کون سا ہدایت. اب دیکھیے میں ایک بات یہ ساتھ ساتھ دلاتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں, حضرت امام جلال الدین سیوطی, آپ نے نام سنا ہوگا. یعنی ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. امام جلال الدین سیوطی بڑا نام ہے, بڑے آپ جو ہے وہ پائے کے عالم ہے, مفسر ہیں امام جلال الدین سیوطی. کوئی شخص بھی آپ یہ دیکھ لیں, کوئی شخص بھی امام جلال الدین سیوطی کے علم کا انکار نہیں کر سکتا. اس پائے کا یہ شخص ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی تصنیف تاریخ القرآن کے اندر یہ واقعہ درج کیا ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے سپہ سالار ساریہ کو عجم کے علاقہ نہاون میں لشکر دے کر بھیجا ہوا تھا. امیر المومنین عمر فاروق آپ خطبہ جمعے کا ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو میں نے ساریہ کو بھیجا ہے وہ لشکر تو شکست کھا رہا ہے اور خطبہ جمعے کا آپ ارشاد فرما رہے ہیں. تو آپ نے دوران خطبہ یہ ارشاد فرمایا یا ساریہ تو الجبل, 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا ساریہ تو الجبل, یا ساریہ تو الجبل. ساریہ پہاڑ کی طرف سے دشمن آ رہا ہے. اب امیر المومنین عمر فاروق کی آواز حضرت ساریہ تک پہنچی, انہوں نے سنی اور اپنے لشکر کا رخ پھیر دیا.
پہاڑ کی طرف. کون سے اسباب تھے بھائی؟ یہ امداد ما فوق اسباب کیا رہی ہے؟ یہ کون سے اسباب تھے؟ یہ حسی اور ظاہری اسباب نہیں تھے، یہ باطنی اسباب تھے، یہ روحانی اسباب تھے. اسباب ہو تو مدد جاتی ہے، اسباب ہو تو پھر مدد لی جا سکتی ہے، اسباب نہ ہو تو مدد نہ کی جا سکتی ہے نہ لی جا سکتی ہے. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ خالق کائنات جل جلالہ امداد کو پہنچانے والا ہے. سبب ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، وہ حسی ہو یا غیر حسی ہو، خالق کائنات یہ امداد کو پہنچانے کے اوپر قادر ہے. امیر المومنین عمر فاروق کی آواز حضرت ساریہ کو پہنچی. اب دیکھیں پورے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. بعض صحابہ نے سوچا کہ یہ کیسی بات درمیان میں لے آئے. تو پھر جب لشکر واپس آ گیا تو انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ بھئی ہم تو شکست کھا رہے تھے. امیر المومنین عمر فاروق کی آواز آئی کہ پہاڑ کی طرف جاؤ، دشمن جو ہے وہاں سے حملہ کر رہا ہے. جو ہی ہم وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا. اب یہ جو امداد وہاں پہ پہنچی ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ما فوق الاسباب تھی یا ما تحت الاسباب تھی؟ ظاہری طور پہ تو یہاں پر اسباب نہیں تھے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ روحانیت والا سبب ہے جو خالق کائنات نے پیدا فرما دیا. ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی شرط نہیں ہے کہ ہمیں نظر آئے، کوئی شرط نہیں ہے. اب دیکھیے میں نے پہلے دن درس میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام موجود تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے تو اس کا تخت یہاں پہ لانا ہے، اس کا تخت لانا ہے. تو بہت بڑی مسافت تھی اور تخت بھی کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، بہت بڑا تخت تھا اور وہاں پہ وقت بھی تھوڑا سا درکار تھا. کیونکہ جن نے جب کہا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. تو آپ کا درباری ایک جس کے پاس علم تھا وہ کھڑا ہو گیا، عرض کی حضور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں، اور وہ تخت آ گیا. بتائیے یہ کون سا سبب تھا یار؟ یہ گاڑی پہ آیا تھا، یہ ہوائی جہاز پہ آیا تھا، بحری بیڑے پہ آیا تھا. یہ ظاہری طور پہ سبب نہیں تھا، یہ باطنی طور پہ سبب تھا، جس کو حدیث قدسی میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری جو ہے نا وہ طاقت کیوں ظاہر ہوتی ہے. وہ حضرت آصف جو تخت لے کر آئے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بندے کا ہاتھ تھا جو تخت لے کر آیا؟ یہ تو دیکھو نا، جو اتنا بڑا تخت اتنی دور سے جو آیا تو یہ بندے کا ہاتھ تھا. بھائی یہ اللہ کی قدرت تھی جو ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی تھی. کیوں اس چکر میں پڑتے ہو کہ سبب نظر آ رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک ہے. اب یہ تخت جو آیا تو کون سا سبب تھا؟ یہ ما تحت الاسباب تھے یا ما فوق الاسباب تھے؟ ہماری ظاہری نظر تو یہی کہے گی نا کہ یہاں پر اسباب نہیں تھے، یہ اللہ کی قدرت تھی جو اس طرح ہاتھ پہ ظاہر ہو گئی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا. تو جب یہ چیزیں ساری موجود ہیں تو پھر ان کا انکار کیوں کیا جا سکتا ہے؟ اور سب سے میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آج آپ نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے. ایک بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات ہے کہ اس کو مولانا روم نے ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بیماری کی دوا موجود ہے، ہر بیماری کی دوا موجود ہے. اور یہ جو حق اور باطل کے درمیان والا فرق نہیں کر سکتا، یہ بھی ایک بیماری ہے جو کبھی ادھر ہے اور کبھی ادھر ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. فرماتے ہیں یہ بھی ایک کیا ہے؟ بیماری ہے. اس کا علاج بھی موجود ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے. آپ نے بڑی تفصیل فرمائی ہے لیکن میں شارٹ کرتا ہوں. جب ہمارا جسم بیمار ہو جائے تو ہم جسمانی طور پہ جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو جب یہ چیز جب بندہ اس بیماری میں ہو نا کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز نہ ہو رہا ہو تو اس
اس معاملے کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کے پاس جانا پڑے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم ان 2 صدیوں سے ذرا پیچھے نکل جاؤ, پیچھے اسپیشلسٹ موجود ہے اور ان کی طرف رجوع کرو. وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں, مولانا روم کیا کہتے ہیں, امام غزالی کیا کہتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں, حضرت امام مالک کیا فرماتے ہیں. بڑے بڑے نام پڑے, ان سے ہم پوچھیں جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بتائیں گے کہ بھائی تمہیں اگر پتہ نہیں چلتا, حق اور باطل کے درمیان امتیاز تم سے نہیں ہو سکتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے. تو پھر اتنے بڑے کو بندہ جب بتائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ حق کیا ہے. ہم تو کوئی دلیل نہیں بن سکتے, یا میری لیول کا بندہ تو کوئی دلیل نہیں بن سکتا. تو دلیل وہ بنیں گے کہ اللہ نے جن کو دلیل بنایا ہے, اسپیشلسٹ جو ہیں. اور وہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. جو پہلے دن درس میں نے عرض کیا آپ کو کہ اے پروردگار عالم اپنے فضل سے پردوں کو ہٹا دے اور ہمیں حق سمجھا. یہ دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میرے دماغ میں جو بات آئے گی آخری یہی ہے, اس طرح نہیں. یا اللہ پاک اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے, کوئی کمزوری ہے, تو پروردگار عالم میں تو یہ چاہتا ہوں نا کہ میں صراط مستقیم کے اوپر آ جاؤں, سیدھے راستے پہ آ جاؤں, میری آخرت اچھی ہو جائے. یا اللہ تم میرے دلوں کے حال تو جانتا ہے نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حق کے اوپر آ جاؤں. پروردگار اگر کسی مقام پہ کوئی پردہ اور غبار پڑا ہوا ہے تو اس کو اپنے فضل سے ہٹا. روم فرماتے ہیں کہ تم اس قسم کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو کہ حقائق تم کو سمجھ آئے اور تم اس چکر سے باہر نکل جاؤ. ہاں, وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اہم بات جو آپ کو میں نے عرض کرنی ہے, جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے, اور اس کے بغیر کوئی بات سمجھ نہیں آتی, کہ جو انبیاء کرام ہیں نا اور مقربین بارگاہ الہ, ان کے حالات ہمارے حالات سے مختلف ہیں. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بہت سے لوگ خاص طور پر 14ویں صدی کے اندر بڑے گمراہ ہوئے. بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت کے انبیاء کرام علیہ السلام تھے نا, تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں, ہم جیسے بشر ہیں. دیکھا کہ 2 ہاتھ ہیں, 2 آنکھیں, 2 کان ہیں, روٹی کھاتے ہیں, چلتے ہیں, ہم جیسے بشر ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ کتنے عقل کے اندھے تھے. انہوں نے ظاہر کو تو دیکھا کہ ہم جیسے ہاتھ ہیں, یہ نہ دیکھا کہ یہ ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ نہ دیکھا انہوں نے, یہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیغام جب کسی درخت کو پہنچتا ہے تو درخت اپنے آپ کو کھیل کر ان کے دربار میں لے آتا ہے. انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جب پتھر کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ پانی کے اوپر تیر کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے. جب کسی پتھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو پتھر ان کو سلام عرض کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا نا, عصا تو چشمے جاری ہو گئے. پتھر سے کتنے چشمے جاری ہوئے؟ 12 چشمے جاری ہو گئے پتھر سے. تو انہوں نے یہ تو دیکھا بھائی ہمارے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہوتا ہے تو ہم بھی ذرا پتھر کو مار کے دیکھیں. انہوں نے مارا, اور پھر دیکھیں کہ جب پیچھے سے فرعون تھا اور آگے سمندر تھا تو قوم بگڑی. انہوں نے کہا کہ ہم نے الگ الگ راستے میں جانا ہے, تو عصا مارا, سمندر راستہ دے دیے نہ دے دیے. اور پھر فرعون نے بھی یہی سمجھا کہ میں بھی یہاں سے گزر جاؤں گا. اب جب عصا مارا تو پانی نے راستہ دے دیا, ایسے دیوار بن گیا پانی. حالانکہ پانی کی عادت کیا ہے, یہ بھی آپ اسباب دیکھ لیں. پانی کی عادت یہ ہے کہ وہ مایا ہے, وہ اس طرح دیوار کی طرح کھڑا نہیں ہوتا, پانی وہ بہہ جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کا جب عصا لگتا ہے تو اپنی عادت کو چھوڑ کر وہ دیوار بن جاتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت, نعرہ تحقیق. تو فرماتے ہیں بزرگ کہ انہوں نے اس دور میں لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کو کہا کہ یہ ہم جیسے ہیں, اور ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسی کہتے رہے کہ ہم جیسے بشر ہیں.
لیکن آپ نے سنا ہے کبھی کہ حضرت بکر صدیق نے یہ کہا کہ ہم جیسے؟ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، کسی صحابی نے کبھی یہ بات نہیں کی، کسی صحابی نے بات نہیں کی۔ یہ کافر کہتے تھے کہ ہم جیسے، اور ان کو کچھ بھی حقائق نظر نہ آئے۔ دیکھیے ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر نے بھی کلمہ پڑھا، لیکن پھر بھی اسے سمجھ رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں دروازہ بند ہو نا پھر کیا کرے بندے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم اگر کسی کونے کھدرے میں مور لگی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دے، جو حق ہے وہ میرے سامنے آ جائے، حق میرے سامنے آ جائے، یہ دعا کرنی چاہیے، تو پھر بندے کو حق سمجھ آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں نے انبیاء کو اپنے جیسا سمجھا، اور بعد والے دور میں لوگوں نے اولیاء کو اپنے جیسا سمجھا۔ جو مقربین ہیں جن کے متعلق میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب یہ مقام قرب پہ آ جاتے ہیں تو میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے یہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جن کے متعلق اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے یہ پکڑتے ہیں۔ تو یہ ذوق بن گیا۔ تو میں آپ کو اقبال کا شعر سنا دوں، ورنہ یہ شعر سمجھ نہیں آتا بندے کو، اور عام طور پہ سنانا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس وقت یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ میں آپ کو یہ شعر سنا دوں۔ سبحان اللہ ہے جی، علامہ اقبال کو لوگ مانتے ہیں نا۔ علامہ اقبال پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ مولانا روم میرا مرشد ہے، میں نے ان سے فیض حاصل کیا، اور حضرت داتا گنج بخش کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے فیض مل رہا ہے۔ آپ فرماتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اقبال کہتا ہے، کیونکہ یہ حدیث جب سامنے آئی نا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندہ جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کے اقبال نے کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب کار آفرین کار کشا کار ساز، غالب کار آفرین کار کشا کار ساز۔ تو میں اس کو سمجھاتے ہوئے یوں کہتا ہوں کہ یہ حضرت آصف نے جو اتنی دور سے تخت لایا تھا، یہ ہاتھ کس کا تھا؟ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اللہ کبھی بندہ نہیں بنتا اور بندہ کبھی اللہ نہیں بنتا، لیکن یہ ترجمہ ہے اس کا کہ فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ آسان ترجمہ محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خاص طاقت بندے مومن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ یار یہ اللہ کی طاقت کی دینا، ورنہ تو عقل نہیں مانتا کہ حضرت آصف نے کیسے وہ طاقت آیا وہاں پہ۔ ہاں اس ہاتھ کے پیچھے اگر اللہ کا ہاتھ ہو تو پھر آ سکتا ہے نا، تو پھر آ سکتا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ تو وہ لوگ جو ہے گمراہ ہوئے انبیاء کے حوالے سے، انہیں غلط فہمی لگی، اور بعد والے گمراہ ہو رہے ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے کہ ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ جو میں نے کہا کہ دین کے اسپیشلسٹ، ان سے یہ معاملہ حل ہوگا، یہ عام بندے سے حل نہیں ہوگا۔ جو اسباب کے چکر میں ہے اسے کبھی شریعت سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں جو اسپیشلسٹ کو دیکھے گا نا کہ یہ دین کا اسپیشلسٹ ہے اور ایک خاص منصب کے اوپر فائز ہے، اللہ نے اس کو فہم دیا ہے، اس سے یہ سمجھائے گا۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمہید میں بات چلی گئی کہ ایک بات اگر سمجھ نہ آئے تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا، کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ہم جیسے نہیں، بالکل نہ ان کی زندگی نہ ان کی وفات ہم جیسی نہیں، اور جو اولیاء ہیں مقربین بارگاہ الہ ہیں ان کی زندگی بھی ہم جیسی زندگی نہیں، اور نہ وفات کے بعد یہ ہم جیسے۔ بہت بڑا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ یعنی کہ بزرگان دین نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، آپ کے دماغ کو یہ بات لگے گی کہ اللہ کے ولی جس مٹی سے بنتے ہیں اور ہم لوگ جس مٹی سے بنتے ہیں، اس مٹی کے اندر بھی بڑا فرق ہے۔ فرمایا اس مٹی کے اندر بھی بڑا فرق ہے وہ بھی مٹی کے، بشریت ہے، لیکن جس مٹی سے اللہ کا ولی بنتا ہے وہ اور مٹی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ جس مٹی سے بنے وہ اور ہے، اور جس مٹی سے ہم بنے ہیں یہ اور ہے۔ ہاں وہ جوہری اور ہے، ہمارا جوہر اور ہے۔
اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام وفات کے بعد تو ختم ہو جاتے ہیں، موت کے بعد۔ یاد رکھیں یہ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ جو موت ہے نا یہ عجیب سے فلسفہ ہے، کسی وقت انشاءاللہ تعالی درس قرآن میں اس کا نمبر آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ مرنے سے پہلے مر گئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہوتی ہے کہ یہ زمین کے اوپر بھی زندہ ہوتے ہیں، زمین کے نیچے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور جو اس مقام پہ نہیں ہوتا نا، جو قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر ہے، جو اس مقام پہ نہیں ہوتے وہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے بھی ہو تو مردہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے ان کو مردہ، اور بعد میں بھی مردہ ہے، وہ پہلے بھی مردہ ہے، وہ بعد میں مردہ ہے۔ تو کیا قرآن حکیم میں یہ موجود نہیں ہے کہ شہید کو تم مردہ نہ کہو؟ تو اللہ کے نبی کی جو زندگی نہ مانے اس کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو سکتی، جو انبیاء کرام کی حیات کا منکر ہے نا اس کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہو سکتی، اور اولیاء کرام کی جو حیات کا منکر ہے اس کے ساتھ بھی نہیں بات ہو سکتی۔ یہ اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اور میں اس بات پہ یہ بات آگے نہ نکل جائے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاید آپ نے نام سنا ہوا، بہت بڑے محدث ہیں، پاک و ہند میں جو حدیث کا فیض ہے نا وہ ان کے حوالے سے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک آدھ حوالہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے بھی آپ کو عرض کر دوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں آپ نے ایک بہت بڑی نا دلچسپ بات لکھی ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، یہ پچھلے دور کے لوگ ہیں، یہ 13ویں اور 14ویں صدی کے نہیں ہیں، اس سے پیچھے کے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس ہستی کو بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کہ یار بات ہم کرتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، تو وہ بات نہیں کریں گے، ان کے متعلق نہیں بات کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے حضرت امام شافی گفتہ قبر موسیٰ کاظم تریا کے مجرب است مر اجابت دعارا۔ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک درجے کا بندہ ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا جو مزار ہے نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا تجربہ شدہ مقام ہے۔ لوگ یہ جو اللہ کے ولی جو قبر میں چلے جاتے ہیں نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مٹی کا ڈھیر ہے، تو امام شافی کی بات ہے۔ میں نے آج ایک مقام پہ بات کی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار تم جو کہتے ہو نا کہ یا غوث اعظم المدد کہنے سے شرک ہو جاتا ہے۔ آج صبح اس علاقے میں ایک پروگرام تھا ہمارے یہاں، تو میں نے کہا کہ پوچھا یہ جائے کہ یہ کس نے کہا ہے؟ کوئی بات ہوتی ہے نا، کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یا غوث اعظم المدد کہنے سے شرک ہو جاتا ہے، تو یہ کس نے کہا ہے؟ کوئی اتھارٹی والا بندہ تھا یا عام بندہ تھا؟ تو اب اگر جسم کے حوالے سے کوئی عام بندہ بات کرتا ہے علاج معالجے کے حوالے سے تو اس کی بات معتبر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، بندے کو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے تو میڈیکل سٹور والا کہے کہ یار یہ جو بائی پاس ہے نا، میرے پاس 24 گھنٹے کھڑے ہیں، تو یہ بڑا خرچہ ہوتا ہے، آپ لاہور جاؤ گے، اسلام آباد جاؤ گے، یہ دل کے بال بند ہو جاتے ہیں، سوا ہمارے پاس موجود ہے، لے آؤ، تم مریض کو چیرتے پھاڑتے ہیں، درمیان سے دل ہوگا، اس کے وہ بالکل سراخ ٹھیک کر دیں گے، اوپر سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس ایک موچی موجود ہے، وہ اوپر سے کانٹے لگا دے گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کوئی بندہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا کہ یہ تم کیسی بات کرتے ہو، یہ جان کا معاملہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایمان کا معاملہ جان سے بھی زیادہ ہے۔ جان چلی گئی تو کیا ہے، لیکن ایمان چلا گیا تو دو جہان خراب ہو جائیں گے، دو جہان خراب ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے نا کہ یا رسول اللہ المدد نہیں کہنا چاہیے، یا غوث اعظم المدد نہیں کہنا چاہیے، تو یہ کس نے کہا ہے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ اس کی کوئی ویلیو ہے؟ تو میں نے کہا ہم یہ پوچھتے ہیں حضرت امام غزالی سے کہ آپ فرماؤ اس کے متعلق کیا بات ہے، کہ اس پائے تو بندہ ہونا جو بات کرے تو معتبر تو ہو۔ ہم امام راضی سے پوچھتے ہیں یار کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہ بتائیں گے جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں۔ اگر جسم کے علاج میں ہم کسی عام بندے کے پاس نہیں جاتے تو دین کے علاج کے سلسلے میں عام بندے کی بات کیوں کریں؟
قتل نہیں سننی چاہیے. ہم بڑے بڑے لوگوں کے پاس جائیں گے تو قریب والے دور کو بھی دیکھ لیں, لیکن اگر ہم پیچھے نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ اگر یا رسول اللہ المدد کہا جائے تو یہ کیسا ہے؟ تو ان کی بات معتبر ہوگی نا. عام بندے کی بات دین میں میرے بھائی معتبر نہیں ہے, نہیں ہے معتبر. میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہوں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, تو یہ بات کوئی معتبر نہیں. دین کے اندر بات اس کی معتبر ہوگی جو دین کے اندر ایک خاص مقام کے اوپر فائز ہو, اس کی بات معتبر ہوگی. اگر وہ ہستیاں اس کے بارے میں کچھ کہیں تو ہم اس کو سنیں گے, لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی ہم تو یہاں سے ہی اللہ کے محبوب کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ ہماری فریاد رسی فرماتے ہیں, تو وہ کیسے انکار کریں گے؟ اس لیے عام بندے کی بات جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. تو میں یہ حوالہ پیش کر رہا تھا کہ حضرت امام شافعی کی بات نقل کرنے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں, عام بندہ نہیں ہے. وہ فرماتے آج لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر جاؤ گے تو شرک ہو جائے گا. بھئی کیسے شرک ہو جائے گا کہ اللہ کا نیک بندہ جن کو قرآن نے کہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, کہ مرنے کے بعد ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. تم کیسے کہتے ہو کہ شرک ہو گیا؟ تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کی کوئی قبر ہے. شرک تو تب ہوتا نا کہ اللہ کی قبر پہ بھی جاتے ہو اور تم اللہ کے ولی کی قبر پہ بھی جاتے ہو. یہ عجیب سی دھاندلی ہے. بھائی قبر پہ جا کے تو ہم شرک کی نفی کرتے ہیں کہ وحدہ لا شریک, قبر سے پاک ہے, یہ اس کا بندہ ہے جس کی قبر ہے جہاں ہم حاضری دے رہے ہیں. تو یہ عام بندے کی میں بات نہیں کر رہا, بلکہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی جو قبر ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑی مجرب ہے. اور فرماتے ہیں مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ امام موسیٰ کاظم کی قبر پہ آ جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ مشکلات کو ٹال دیتا ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور بات جو حضرت شیخ صاحب نے فرمائی ہے وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے استمداد کردہ شود بوے در حیات, استمداد کردہ میں شود بوے بعد از وفات. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ ہر وہ اللہ کا مقرب بندہ جس کی زندگی میں اس سے مدد لینی جائز ہے, وفات کے بعد بھی اس سے مدد لینی جائز ہے. کیونکہ روح نہیں مرتی, جس نے مدد کرنی ہوتی ہے نا وہ نہیں مرتی, وہ زندہ ہوتی ہے. اور اللہ کا ولی اس طرح پھر وہ اپنے تصرفات میں بھی زندہ ہوتا ہے. اگر وہ اپنی زندگی کے اندر مدد کر سکتا ہے تو وفات کے بعد بھی وہ مدد کر سکتا ہے. یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حوالے کو نقل فرمایا ہے. تو معزز سامعین, عرض یہ ہے کہ اب میں دوبارہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کچھ یہ تمہیدی کلمات کے بعد اس طرح آ رہا ہوں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو جو عبادت ہے اس میں کوئی اور درمیان میں واسطہ نہیں ہے, کوئی اس کی قسم نہیں ہے, لیکن استعانت میں وسائل ہیں, اسباب ہیں کہ حقیقی طور پر ہمیشہ جو مستعان حقیقی ہے اصل میں جو امداد ہے تو رب العالمین کی طرف سے. یہ بات پکی ذہن میں رکھنی چاہیے. ہاں, نبی پاک علیہ السلام مدد کریں گے تو اللہ کی عطا سے کریں گے, حضور غوث پاک مدد کریں گے تو اللہ کی عطا سے کریں گے, فرشتے مدد کریں گے تو اللہ کی عطا سے کریں گے. ہم اور سے مدد مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی امداد و تو خیر ان کے ہم تک پہنچ رہے ہیں. اب اس کے متعلق میں کچھ ایک دو حوالے آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ذہن میں اگر کوئی الجھن ہے تو قرآن و حدیث کی برکت سے وہ نکل جائے اور ہمیں حقائق سمجھ آ جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے مسائل میں یہ مقربین بارگاہ الہ کا جو انکار ہے ان کی شانوں کا وہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. اگر دل میں یہ بات آ جائے نا کہ اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اب دیکھیے مفسرین نے یہاں بڑی تفسیر لکھی ہے
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس پہ کہ اگر ان لوگوں سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پیارے محبوب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس آ جائیں، سبحان اللہ، جب آپ کے پاس آ جائیں تو پھر یہ اللہ سے استغفار کریں اور جو ہے رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ تو اس آیت کے تحت جو ہے نا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے نا، قیامت تک کے لیے، کیا خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، کہ ہمیشہ جب استغفار کرنا ہے تو اللہ کے رسول کو درمیان میں لے آئیں گے، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور رسول اللہ بھی ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ قیامت تک کے لیے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ کے رسول ہمیشہ اپنے غلاموں کے لیے، امتیوں کے لیے استغفار کریں گے۔ جب بھی کوئی امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ آپ اللہ سے مانگیں اور استغفار کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، تو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت اور سفارش سے اللہ پاک بخشش عطا فرما دے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نا استعانت، یہ محل نظر بنا ہوا ہے، استعانت، کہ نماز میں تو ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ لیکن حدیث شریف میں ایک مقام جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے، بخاری شریف کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اور اس میں بہت زیادہ مقامات ایسے ہیں، لیکن وقت کے حوالے سے صرف میں ایک مقام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا استعانت کے حوالے سے۔ یہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے، صحابی رسول، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یعنی ان کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، یعنی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ والد گرامی کا وصال ہو گیا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، اور ان کے اوپر قرضہ تھا۔ نماز پڑھتے تھے نا یہ بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے تھے نا حضرت جابر، صرف ہم تو نہیں پڑھتے تو وہ بھی پڑھتے تھے، اور ان کو پتہ تھا اس کا معنی بھی کیا ہے، کیونکہ صحابہ نے براہ راست جو ہے وہ فیض حاصل کیا بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قرضہ تھا نا تو فرماتے ہیں لفظ سنتم فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی غرمائہ، میرے ابو کے اوپر قرضہ تھا، فاستعنت، میں نے مدد طلب کی نبی پاک علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز سے فارغ ہوئے اور ابو کے اوپر قرضہ تھا تو فرماتے ہیں فاستعنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مدد جا کے مانگی نبی پاک علیہ السلام۔ یہ استعانت کا جو لفظ ہے بھائی صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں، لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جس وقت استعانت کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو معنی اور ہے، اور جب استعانت کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہوگی تو معنی اور ہے، اور جب ہماری طرف ہوگی تو معنی بالکل اور ہوگا۔ یعنی لفظ ہمیشہ ایک ہوگا، اس کا معنی بدلتا رہے گا۔ جب ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتے ہیں تو اس کا معنی اور ہے کہ استعانت حقیقی مراد ہے، اور جب یہ عرض کیا فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ، میں نے نبی سے جا کر مدد مانگی، تو اس کا معنی اور ہے کہ مستعان حقیقی تو اللہ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے رسول اللہ نے۔ تو فرماتے ہیں میں نے جا کے نبی پاک علیہ السلام سے مدد مانگی۔ اب جو نبی پاک علیہ السلام نے مدد کی نا، یہ دیکھنا ہے کہ وہ تحت الاسباب بھی یا فوق الاسباب تھے۔ کون سے اسباب تھے؟ ظاہری اسباب تھے یا باطنی اسباب تھے؟ کون سے اسباب تھے جو نبی پاک علیہ السلام نے امداد کی؟ اب یہ دیکھیں یہ حدیث شریف لمبی چل رہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے مدد مانگی تو نبی پاک علیہ السلام نے بات کی ان لوگوں کے ساتھ جن کے متعلق دین تھا، سب نے انکار کر دیا، مختلف قسم کے لوگ تھے،
اور فرماتے ہیں کہ کھجور جو میرے پاس پیداوار تھی نا، میں نے دیکھا کہ اگر ساری کھجور بھی اتار لوں تو قرضہ پورا نہیں ہوگا۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے جب درخواست کی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنی کھجوریں ساری اتار اور ان کو اکٹھا کرو، جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر مجھے بلانا، میں آ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَاءَ، میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا اور پھر میں نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ اب حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو گئے یا اس کے سینٹر میں، راوی کو شک ہے کہ کون کس مقام پہ، تو آپ نے فرمایا کہ اب اس طرح کرو کہ قوم کے لیے کھجوریں جو ہے وہ سا کے اندر وہ ڈال کے دیتے جاؤ، کیل کر کے، جس طرح کہ ہم گندم ٹوپے کے اندر جو ہے وہ داخل کرتے ہیں اور اس کی وہ پیمائش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیل کر کے قوم کو کھجوریں دیتے جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کیل کر کے ان کو دیتا رہا، قرضہ بھی سارا پورا ہو گیا۔ وہ باقی تمری کأنہ لم ینقص منہ شیء، یہ لفظ ہے کہ میں نے دیکھا تو کھجوروں کا ڈھیر اتنا ہی موجود تھا، گویا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں۔ یہ بخاری شریف ہے جی، یہ بخاری شریف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے نا فرمایا کہ میں آ جاؤں گا، جب تشریف لائے تو مکمل طور پہ وہ قرضہ بھی ادا ہوگا، کھجوریں اتنی ہی پڑی ہیں۔ یہ کون سے اسباب تھے یہاں پہ؟ یہ روحانی اور باطنی اسباب تھے یا ظاہری اسباب تھے؟ یہ باطنی اسباب تھے، جس کو یہ ہم کیا کہیں گے، یہ ما فوق الاسباب تھے یا ما تحت الاسباب تھے؟ ما تحت الاسباب تو یہ تھا نا کہ کسی اور کو ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی کھجور جو ہے وہ تم اسے دے دو تاکہ قرضہ پورا ہو جائے، جہاں یہ نہیں ارشاد فرمایا، یہ ما فوق الاسباب تھا، یہ ظاہری اسباب نہیں تھے، یہ باطنی اسباب ہوتے ہیں جن کا تعلق نبوت کے ساتھ ہوتا ہے یا ولایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے۔ یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے آیا، ایک اور آپ حوالہ سماعت فرمائیں کہ یہ سنن ابی داؤد ہے، یہ بھی صحیح ستہ کی کتاب ہے۔ یہاں بھی معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن کتاب کے سامنے کتاب رکھ کے حوالے کے ساتھ آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ یہ سنن ابی داؤد، یہ حدیث شریف کی کتاب ہے اور اس میں یہ روایت موجود ہے حضرت ربیعہ بن کعب کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس خدمت میں تھا، وہ وضو کو پانی لے آنا اور کام سارے کرنا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صلی، حضرت ربیعہ سے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ربیعہ آج تو مجھ سے مانگ لے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ یہاں جو ہے نا محدثین نے فرمایا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کون سی چیز مانگو، کون سی چیز میں دے سکتا ہوں اور کون سی نہیں دے سکتا۔ آپ نے عموم فرمایا، وہ جو چیز مانگیں گے وہ اسباب کے نیچے ہوگی یا اسباب سے اوپر ہوگی، جو بھی ہوگی، جب نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مانگو تو پھر کیا خیال ہے؟ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی چیز مانگے اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میں تو یہ نہیں دے سکتا؟ تو پہلے ہی بالعموم فرمایا کہ میرے غلام یہ خدمت کر رہے تھے تو رحمت کا دریا جوش میں آیا، فرمایا سر نہیں مجھ سے مانگ لو۔ تو عرض کرتے ہیں کہ فقل تو مرافقتک فی الجنت، میں نے اور تو کچھ نہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کی غلامی میں ہوں، جنت میں بھی آپ کی غلامی چاہتا ہوں، جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کالا اب غیر ذالک، یہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگا نبی پاک علیہ السلام۔ تو وہ مانگ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے جو شارحین نے فرمائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی ایسی چیز مانگنا جو میں دے سکوں یا کوئی ایسی چیز جس جہاں میرا ہاتھ پہنچے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب وہ
نوافل سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اس طرح ہاتھ اوپر کیا تھا نماز کے اندر، فرمایا کہ وہ جو جنت کے پھل تھے نا ان کو میں توڑنے لگا تھا، میں نے جو ہاتھ اوپر کیا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے نزدیک سے یا دور سے کہیں سے بھی مانگے تو آپ عطا فرماتے ہیں۔ اب ایک لوگوں کی ضد ہوتی ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ ہم ابھی مانگ رہے ہیں اور ابھی ایک نظام کائنات ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام کی جب صداقت کے اظہار کا معاملہ تھا تو انبیاء کرام نے اپنے معجزات کو ظاہر فرمایا، جب کسی نے کوئی طلب کیا تو وہ معجزہ ظاہر ہو گئے، تو ہر وقت تو معجزے نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ صداقت کے اظہار کے لیے معجزہ آ گیا، بات ثابت ہو گئی اور بات آگے معاملہ چلتا رہے گا۔ اولیاء کاملین نے بوقت ضرورت اپنے جو ہے نا وہ ظاہر کیا، بس اوقات اولیاء کرام کی کرامات کا ظہور ہوا، لیکن وہ ہم اس لیے نہیں لا رہے کہ کہیں گے کہ یہ تو بات والی بات ہے، ہم مانتے بھی ہیں یہ نہیں مانتے۔ اب دیکھیے حضرت آصف نے لایا نا تخت، یہ تو قرآن میں ہے، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا تھا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ خراسان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عبادت کر رہے تو وہاں ہی سر کو جھکا دیا۔ اب لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آواز وہاں پہنچ بھی گئی اور انہوں نے مان بھی لیا، پوری دنیا میں جہاں کہیں ولی تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا، سبحان اللہ، گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ جس طرح کہ حضرت آصف کا ہاتھ پہنچ گیا تھا، حضور غوث پاک کی آواز ہر ولی کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے سر جھکا دیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے نا، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اور اولیاء کو برابر سمجھے گا تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر اس بات کو سمجھے گا نا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جن سے یہ دیکھتے ہیں، یہ پھر دور تک دیکھ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی ظاہری حیات مبارک میں مانگنا اور آپ مانگنا یہ برابر ہے، فرق صرف یہ ہے اس وقت ہر ایک کو نظر آتے تھے، اب قسمت والوں کو سبحان اللہ، بے شک جو دیکھنا چاہے وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے، وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے، اور جو مانگنا چاہے آج بھی مانگے آپ عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے لوگ بساوت کہتے ہیں کہ ہم تو مانگتے ہیں، دیکھیے اللہ کی عطا میں تو کسی کو شک نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، فوراً اوپر سے ٹھاک نیچے گرتی ہے، یا کوئی درمیان میں اسباب وسائل یا اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں تو درمیان میں ٹھک نہیں لگے گی، ہاں کبھی کبھی بطور معجزہ اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن وہ نادر ہے، ہر وقت اس طرح نہیں ہوتا۔ دنیا دارالابتلاء ہے، ورنہ ہر شخص ہر روز یہی کہتا ہے کہ یا اللہ اب روٹی مل جائے، یا رسول اللہ روٹی مل جائے، گھر میں پڑا رہتا ہے۔ یہ دنیا دارالابتلاء ہے جی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں تھے، وہاں یہ تو نہیں ہوگی یا رسول اللہ مجھے بالکل بچا لیجیے، بلکہ آزمائش میں آئے وہاں پر۔ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یہاں بس اوقات جو لوگ تقاضا کرتے ہیں نا جی پھر آپ کیوں نہیں ایسے ہو رہا، تو ہر وقت اس طرح نہیں ہوتا نا، ایک صداقت میں ظاہر ہونا ہوتا ہے، باقی دنیا دارالابتلاء ہے جہاں سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن درمیان میں ایک سلسلہ ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام سے مانگتے ہیں تو پھر بھی درمیان میں ایک وسائل اور اسباب ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر وہ عطا پہنچتی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام سے نزدیک سے مانگنا، دور سے مانگنا، ہر وقت مانگنا یہ جائز ہے۔ اب میں ایک حوالہ رکھ کرتا ہوں، پھر وقت زیادہ ہو رہا ہے، سمجھ آ جائے تو ایک بات سے بھی بندہ سمجھ جاتا ہے، اگر نہ سمجھنا چاہے تو پھر پورے دفتر ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ان رجلا درید البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم،
فقال ادعوا اللہ لی ان یعافینی، کہ ایک اندر شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو سلامتی عطا فرمائے اور میری آنکھیں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیری مرضی ہے تو اس بات کو میں مؤخر کر دیتا ہوں، یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تیری مرضی ہے تو ابھی دعا کر لیتے ہیں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو ایک طریقہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے لیے ہر ضرورت مند کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو طریقہ ہے وہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے حکم دیا فَأَمَرُهُ أَن يَتَوَضَّأَ، آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ وضو کرے، وضو اچھے طریقے سے کرے، 2 رکعت پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ وہ دعا کے جو لفظ ہیں وہ آپ کو سنانے ہیں، یہ روایت تو لمبی چل رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وضو کرو اچھے طریقے سے، پھر 2 رکعت پڑھو اور پھر دعا اس طرح مانگنا تھا۔ اب یہ جب چلا جائے گا جہاں بھی تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے۔ اور یہ بعد کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگوں نے یہ دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی مشکل کو ٹال دیا۔ اور اگر آپ چاہیں تجربہ کرنا چاہیں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جو ہے جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے، تو یہ ہے جس طرح کہ وہ روایتی ہے کہ جنگل میں جب تم پھنس جاؤ تو تم کہو کہ اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو آؤ میری مدد کرو، ہے نا؟ وہ روایت ہے۔ تو جب مسئلہ ثابت ہے تو اور روایت جو آئے گی وہ جس درجے کی بھی ہوگی وہ قابل قبول ہوگی، کیونکہ ایک مسئلہ ثابت ہے نا۔ تو پھر جب اور روایت آئے گی تو اس کو پھر ضعیف نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مسئلہ تو پہلے سے ثابت ہے۔ تو جو مسئلہ ثابت ہے وہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے کوئی بھی ارشاد پاک سامنے آ جائے تو وہ نور علی نور ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہاں سارے آپ لوگ موجود ہیں۔ اب اگر اس کے متعلق ایک عام سا بندہ بھی کہہ دے کہ جلسہ ہوا تھا، رات کو درس قرآن ہوا تھا، لوگ موجود تھے، تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا، کیونکہ ایک واقعہ جو ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کا سرے سے ثبوت نہیں ہے، اس کے لیے دلیل اور قسم کی چاہیے، اور جو چیز پہلے سے ثابت ہے اس کے ثبوت کے لیے اس قسم کے مزید ہر مقام پہ یہ تقاضا نہیں ہوتا کہ وہاں قرآن کی نص ہی آئے۔ جب پہلے نص موجود ہے اور اس کے بعد اگر روایت آ جائے تو پھر اس پہ تبصرہ نہیں ہوتا کہ یہ ضعیف ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ واقعہ پہلے سے کیا ہے، ثابت ہے۔ اب یہ دیکھیں، فرمایا کہ اس طرح دعا کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک۔ لوگ وسیلے کے منکر ہوتے ہیں، تو اللہ نے نبیوں کو دنیا میں وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان نبی وسیلہ ہے اور قیامت تک کے لیے وسیلہ ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آئے تھے اور پیغام دے کر چلے گئے، وہ جو نبی کی تعلیم ہے، جب تک کہ اس کا کنیکشن اور رابطہ رسول کی ذات کے ساتھ نہ ہو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا، نہیں سمجھ آ سکتا کسی کو۔ جب تک کہ پیچھے نظر کرم نہ ہو وہ سمجھ نہیں آتا۔ اور وہ جو ہے نا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو اہل علم انبیاء کے جو وارث ہیں، وہ وراثت یہی ہوتی ہے کہ جو پیچھے سے ان کو وہ پہنچ رہی ہوتی ہے، پھر وہ وراثت ہوتی ہے۔ اگر سلسلہ خدا نہ خواستہ کسی کا منقطع ہے تو اس کے پاس وراثت ہی نہیں ہے، اور جن کے پاس وراثت نہیں ہے ان کو شریعت کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، کہ انہوں نے سمجھا بھی ہے اور ان کو سمجھانا بھی آتا ہے۔ باقی لوگ تو ظاہر بھی، اب دیکھیے یہ ظاہر کے چکر میں تو کافر پڑے گا نا۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا ما فوق الاسباب یا ما تحت الاسباب، وہ اسباب سامنے ہو تو وہ کافر بھی مانتا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی وہاں سے پڑے گا جب اسباب نہ ہو اور امداد آ بھی رہی ہو اور اس کو مانا بھی جا رہا۔ مومن اور کافر کا فرق اسی وقت ہوگا جب سامنے کوئی شے نہیں ہوگی۔ دیکھیے یہ جو فرشتے کندھوں پہ بیٹھے ہیں ہمیں نظر آ رہے، لیکن ہم مانتے ہیں۔ تو یہ جو استعانت اسباب سے، ظاہری اسباب سے مافوق ہوگی، بندہ مومن ہے ہی وہ جو اس کو مانے۔ سامنے سبب نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں کہ یہ امداد آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان سچ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سچ ہے۔ ہمارے حواس کی کیا مجال ہے؟ یہ حواس خمسہ ان کی کیا مجال ہے کہ یہ کسی شے کو پرکھیں، حق اور باطل کو پرکھیں؟ ہمارے حواس
حق اور باطل کو فرق کرنے کا معیار نہیں ہے، معیار رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اب یہ دیکھیں صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ دعا اس طرح مانگنی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بے محمد نبی الرحمہ، بوسیلہ محمد کریم نبی الرحمت کے۔ اور اس سے آگے بڑا پرلطف ہے کہ آج بھی یہاں بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور یہ سنن ابن ماجہ آپ کے سامنے صحیح ستہ کی کتاب ہے۔ اچھا کیا فرمایا؟ بے محمد نبی الرحمہ، آگے جو لفظ ہے وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَٰذِهِ، یہ لفظ ہے یا محمد، یا رسول اللہ، یا محمد، اے محمد کریم، میں آپ کے وسیلے سے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ اپنی اس حاجت کے سلسلے میں اے محمد کریم، میں آپ کے تو غیر آپ کے وسیلے سے قد توجہ تو بے کا، جو لوگ کہتے ہیں قد توجہ تو بے کا، اور اس کے آگے لفظ ہے اللہم فشفع فیہ، اے اللہ میں نے تیرے دربار میں جو سفارش لائی ہے اس کو قبول فرما۔ اب یہ جو وظیفہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ جب بھی کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، یہ بعد والے ادوار کے بڑے حوالے ہیں، کسی مقام پہ انشاءاللہ ضرورت محسوس ہوئی اور وقت ہوا تو میں عرض کروں گا خلفائے راشدین کے دور میں اور بعد میں بڑے بڑے معتبر لوگوں کے ادوار کے اندر یہ ہوا کہ جب کسی کو کوئی معاملہ پیش آیا تو اسی روایت کے مطابق 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا مانگی تو اللہ پاک نے متبیر اس دعا کے ان کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ اور آپ کے نوٹ کر لیں بے شک کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد پھر یہ دعا جو ہے وہ مانگی جائے، اللہ پاک جل شانہ مشکلات کو دور فرما دے۔ اب یہ دیکھیں اس میں خاص طور پر کیا لفظ ہے یا محمد انی قد توجہت بک۔ آج لوگوں کو حیرہ ہو جاتا ہے کہ یار اتنی دور سے تم یا محمد و یا رسول اللہ کہتے ہو، تو تمہیں کیا پریشانی ہے یا محمد کو کہنے سے؟ امتی جب یا محمد کہتا ہے تو امتی کی اس آواز کو اللہ اپنے محبوب کے دربار میں پہنچا۔ ایک اور میں آخر میں آپ کو بات کرتا ہوں پھر گفتگو کو ختم کرتے ہیں، حوالے تو اور بھی موجود ہیں لیکن کافی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو معاملہ استعانت کا ہے نا کہ ہم اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شرک ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ حالانکہ شرک اس وقت ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اللہ کے برابر کسی کو اللہ سمجھ کے پکارے، جس طرح کے بت پرست لوگ تھے، انہوں نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے۔ اس وقت شرک ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو اللہ بنا لے، اور یقیناً جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، تو کوئی اللہ تو نہیں سمجھتا، اور یا اللہ کو بھی کوئی اللہ نہیں سمجھتا۔ شرک اس وقت ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی شخص اللہ بنا لے اور اپنا معبود حقیقی سمجھے یا مستعان حقیقی سمجھے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں جو کلمہ کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپنے ذہن کے اندر ایسی بات رکھتا ہے تو یقین اس کا پھر کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ کہ اللہ پاک کے علاوہ اگر کسی اور کو وہ اللہ سمجھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو جو مسلمان نہیں ہے پھر اس کے تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں نا، پہلے تو ہم اس کو مسلمان کریں گے۔ تو اس میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شرک یا بدعت ہو گیا، میں یہ اگلی بات ہے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بندے مومن جو ہے نا جس کا ایمان کامل اور مکمل ہے، اس کی بات تو نہیں ہے، مشکوک لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو امداد مانگ رہے ہیں نا، ان کو امداد نہیں پہنچے گی، کیونکہ اتنی دور سے کیسے پہنچے گی۔ شرک نہیں کہنا چاہیے،
مثال کے طور پر ایک ماں ہے، ایک بچہ ہے، وہ بہت دور ہے، پریشانی میں ہے، تو پتہ ہے جب اس کو پریشانی پہنچی تو وہ اپنی اماں کو پکارتا ہے، امی پکارتا ہے نا. تو ایک بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ اس بچے نے محبت کی وجہ سے اپنی امی کو پکارا تو ہے، لیکن یہ بہت دور ہے، اس کی آواز تو وہاں پر نہیں پہنچ سکتی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اتنی دور سے امی کا ارادہ مشرک ہو گئے، تو امی کو اس نے خدا تو نہیں سمجھا نا، وہ تو بس اس کا ایک خیال تھا، اس کے دل میں بات آ گئی کہ جب مشکل میں پھنستا تھا تو امی کہتا تھا، تو آج بھی اس نے امی کہہ دیا. تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یار اس کی امی کیسے پہنچے گی. اور کبھی امی گھر میں ہوتی ہے، بیٹا ملازمت پر بڑا دور ہوتا ہے، تو ماں جو ہے نا وہ محبت میں ایسی کوئی باتیں کر رہی ہوتی ہے، تو کوئی پڑوسی سنے گا تو زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہے گا کہ بس یہ محبت میں بات کر رہی ہے، لیکن اس کی آواز کب پہنچے گی وہاں پر. یہی زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے نا. تو جس وقت کے اولیاء اللہ کو کوئی محبت والا پکار رہا ہے اور جس بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یار یہ اللہ سے مانگتا، وہ کیسے اس کو امداد پہنچائیں گے. زیادہ سے زیادہ اس کو اتنا کہنا چاہیے کہ اور تو کوئی گناہ نہیں اس سے ہو رہا، لیکن اس کی محبت ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اے غوث پاک نظر کرم فرمائیے، تو کہاں بغداد اور کہاں یہ غوث پاک کی امداد جہاں تک تو کیسے آئے گی. تو زیادہ سے زیادہ اس کو اتنا ہی کہنا چاہیے کہ میرے ذہن یا میرے خیال کے مطابق غوث پاک کی امداد تو یہاں پہ نہیں آ سکتی ہے. مشکوک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مومن کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بندہ مومن کا یقین تو یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے غوث پاک کی امداد پہنچتی ہے جی. تو زیادہ سے زیادہ اتنا کہنا چاہیے، حد سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے کہ شرک ہو گیا یا بدعت ہو گئی یا اسلام کے خلاف کوئی بات ہو گئی. یہ جب بندہ افراط کا شکار ہو جاتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر کشیدگیاں یا وہ جنم لیتی ہیں اور کشیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، تناؤ پیدا ہوتا ہے اور بہت سارے فسادات جو ہے وہ معاشرے میں آ جاتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو کہ یار ان کی محبت ہے، یہ پکار رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو کیسے امداد پہنچے گی، یہ ایک ان کا خیال، ایسی بات کہنی چاہیے. تو اللہ پاک جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس عنوان کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی کہ جہاں علماء نے گفتگو فرمائی، یہی کتابیں جو میرے سامنے پڑھی ہیں، تقریباً اگر آپ لوگوں کی مرضی ہو تو اس عنوان کے اوپر مزید 3 4 10 تو انہی کتابوں کے حوالے سے بڑی آسانی سے چل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کو تشفی ہو جائے تو پھر میرا دل یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک زندگی بخشے، ہمارے نصیب میں ہو تو اہدنا الصراط المستقیم آنے والا درس جو ہے ہم اس کو شروع کریں. وآخر دعوانا